السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا آمین۔ محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، عزت کے لائق ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو مسلمان بنایا اور اپنے آخری نبی کا امتی بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر ہم مہمان نوازی کے تعلق سے کچھ باتیں سنیں گے، کچھ غلطیوں کی اصلاح کر لیں گے۔ مہمان نوازی کے تعلق سے جو غلطیاں، جو کوتاہیاں ہم لوگ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سنی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ گزشتہ جمعہ ہم نے قرآن کے تعلق سے کچھ چیزیں سنی تھی اور ہمارے اندر کیا غلطیاں ہیں قرآن کو لے کر، ہم قرآن پڑھنے میں کس کیٹیگری میں آتے ہیں اور قرآن چھوڑنے سے کیا کیا نقصانات ہونے والے ہیں، اس تعلق سے ہم نے کیا ہے گزشتہ جمعہ لاسٹ فرائیڈے ہم نے سنا ہے، اس پر بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، مہمان نوازی، جس کو عربی زبان میں ہاسپٹیلٹی کے نام سے ہم جانتے ہیں، کہ ایک انسان ہوتا ہے میزبان اور ایک ہوتا ہے مہمان۔ میزبان کہتے ہیں ہاسٹ کو، اور مہمان کہتے ہیں گیسٹ، جو انسان اس کے گھر مہمان بن کر جاتا ہے۔ دیکھیے، مہمان نوازی کا جو تعلق ہے یہ صرف ہماری امت تک نہیں ہے، صرف اللہ کے نبی، قرآن، حدیث نہیں، بلکہ جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے، ہر نبی کا طریقہ، ہر نبی کی عادت، ہر نبی کا شیوا، ہر نبی کا پیشن تھا کہ وہ اپنوں سے بڑھ کر غیروں کو عزت دیتے تھے۔ مہمانوں کی عزت ایسا مانتے تھے کہ وہ اپنے گھر کی عزت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کئی واقعات کیا ہے قرآن مجید کے اندر نبیوں کے ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید جب بھی ان کا واقعہ ذکر کرتا ہے بہت ساری چیزیں بیان کرتا ہے، ان کی توحید کے بارے میں، ان کا صبر، پیشن، بہت ساری چیزیں۔ اس کے بعد اسی کے ساتھ ساتھ ایک الگ یونیک چیز قرآن ان کے بیان کرتا ہے، مہمان نوازی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کے اندر: هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، اے اللہ کے نبی، کیا آپ کے پاس ابراہیم کے مہمانوں کا تذکرہ آیا ہے؟ کیا آپ کو ابراہیم کے مہمانوں کے تعلق سے کچھ علم ہے؟ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر کیا ہے، اور کئی مقامات پر ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ رب العالمین نے کیسے ان کی مہمان نوازی کرے، کیسے ان کو ریسیو کرے، کیا کیا چیزیں ان کے لیے پیش کرے، چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی کیا ہے قرآن مجید کھول کر ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ اس غریبی کے دور میں، اس فقیری کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے 3 فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، 3 فرشتے مہمان بن کر سیدھا گئے ابراہیم کے گھر۔ جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، قرآن کہتا ہے بعجل حنیذ، اپنے وائف کے پاس گئے، سارا کے پاس، ایک بھنا ہوا بکرا بھن کر لا کر ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے۔ اور فرشتے ظاہر سی بات ہے ٹچ تک نہیں کرے اس کو، ہاتھ بھی نہیں لگا، ڈرتے تھے فرشتے، پیچھے پیچھے ہٹ گئے دیکھ کر اس کو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پریشانی چالو ہو گئی وہاں پر، بھائی میرے مہمان ہیں، کیا تو میرے سے کمی ہو گئی کیا ان کی مہمان نوازی کرنے میں، کیا تو غلطی ہو گئی کیا؟ انہوں ڈرتے ہیں وہاں پر ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے ڈر کو دیکھ کر فرشتے فیس ریڈنگ کر کے بول دیے کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کوئی نارمل پرسن نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے ہیں اور ہم یہ چیز کھا نہیں سکتے، آپ ڈریے گا نہیں۔ تو لہٰذا اس کے بعد جیسے ابراہیم علیہ السلام کا ختم ہوا، فرشتے یہاں پر مہمان بن کر آئے تھے، اس کے بعد ڈائریکٹ گئے ان کے بھتیجے کے گھر۔ کن کے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کے گھر گئے۔ یہاں سے نکل کر اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے کہ پہلے تمہارے گھر مہمان بننا ہے، اس کے بعد تمہارے گھر میں انفارم کر کے لوط علیہ السلام کے گھر ہمیں جانا ہے۔ پورا پلاننگ کر کے آئے تھے فرشتے اوپر سے۔ اس کے بعد گئے سیدھا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر۔ قرآن ان کا بھی تذکرہ ایسے ہی کرتا، جہاں بھی لوط علیہ السلام کا ذکر کرتا وہاں پر مہمان نوازی کمپلسری لاتا قرآن۔ واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، لوط علیہ السلام کے تعلق سے قرآن بولتا ہے واتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، میرے مہمانوں کی کبھی بے عزتی مت کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی نا، ایک عجیب قسم کی غلیظ قسم کی بیماری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو لوط علیہ السلام کی قوم میں کون سی بیماری تھی؟ اپنی خواہش، اپنی چاہت مردوں سے پوری کرنے کے بجائے اور عورتوں سے پوری کرنے کے بجائے مردوں سے پوری کرتے تھے، جس کو ہم لوگ کیا ہے ہومو سیکس کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ عجیب طرح کی بیماری پہلے والے کبھی کرے نہیں تھے، ان کی قوم کے اندر پائی گئی۔ تو اللہ رب العالمین کیا ہے، انہیں پنشمنٹ دینے کے لیے 3 فرشتوں کو، خوبصورت نوجوان کی شکل، بڑے خوبصورت نوجوان تھے، بڑے ہینڈسم تھے، سیدھا حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں چلے گئے۔ جانے کے بعد پورا علاقہ، پورا گاؤں کیا ہے، پورے گھر کو آ کے اطراف سے گھیر لیا ایسا، چاروں طرف سے کرفیو لگ گئی۔ سب لوگ آ کر بول رہے ہیں، لوط علیہ السلام سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہ 3 لوگوں کو ہمارے حوالے کر دو، وہ 3 نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو، تمہاری خیریت ہے اسی کے اندر، ورنہ تمہارا بہت برا حال ہم کریں گے۔ لوط علیہ السلام بہت ریکویسٹ کرتے ہیں وہاں پر، بھائی یہ 3 مہمانوں کو چھوڑ ڈالو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کی بے عزتی کرو نہ کو، میری جوان لڑکیاں گھر کے اندر ہیں، ان سے شادی کر لو، ان کے ساتھ رہ لو، اپنی خواہش ان سے پوری کر لو، بٹ میرے مہمانوں کی کبھی بے عزتی مت کرو۔ سامنے سے بولے لوط علیہ السلام کو بڑے مذاق کے انداز میں، تم نہ کو تو معلوم نہ، لیڈیز میں، عورتوں میں ہم نہ انٹرسٹ نہیں ہے، ہم نہ ہونا سو مردج سو تمک معلوم رکھ لے، کبھی تمہیں سامنے سے بولتے ہیں، یہاں سے اگر حوالے نہیں کرے بڑا خطرناک پنشمنٹ ہمیں تمک دیتے۔ 3 فرشتے وہاں پر انہوں بول ڈالے، ڈرو نہ کوئی، ہمارا ٹچ بھی کر سکتے نہیں انہوں ہم نہ کو۔ کیا بولے فرشتے؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے فرشتے ہیں، انہوں ٹچ بھی کر سکتے نہیں، ان کو پنشمنٹ دینے کے لیے اللہ ہم نے اوپر سے بھیجا ہے۔ کیا پنشمنٹ دیا تھا اللہ ان کو؟ لوط علیہ السلام کو بولے تم چلے جاؤ، تمہارے بچے نکل جاؤ، تمہاری وائف کو یہاں چھوڑ ڈالو، بڑی غلیظ تھی تمہاری وائف۔ بولتے نا عورت ڈھنگ کی نکل گئی گھر ڈھنگ کا نکل جاتا، اگر عورت ڈھنگ کی نہیں ہے پورا گھرانہ بگڑ جاتا۔ فرشتے بولے تمہاری عورت کو چھوڑ ڈالو یہاں پر، تم اور تمہاری بیٹی نکل کو چلے جاؤ، پیچھے پھر کو دیکھنا نہیں، میری جورو نہ، میری وائف نہ بول کو، ہمیں اس کے ساتھ کیا کرتے کرنے کا تمہیں ضرورت نہیں، چلے جاؤ یہاں سے نکل کو۔ اس کے بعد اللہ کا آرڈر آیا، قرآن کہتا ہے فجعلنا عالیہا سافلہا، عالیہ بولتے اوپر کے نیچے کو، سافلہا نیچے کا حصہ، تینوں فرشتے پوری بستی کو ایسا پلٹ ڈالے ایسا۔ اور اللہ بولتا سامنے سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھروں کی بارش اللہ رب العالمین کیا ہے اس قوم کے اوپر نازل کیا ہے۔ جسٹ ایک اسٹوری ہے، اپنے اوپر کبھی امیجن کر کے دیکھو آپ لوگ، اگر کبھی ایسا اچھا ایک نارمل پرسن چل رہا ہے، ایسا اچانک زمین ایسا اوپر سے پلٹ کے اگر نیچے چلی جائے گی، اور باقاعدہ جہاں پر وہ بستی تھی نا، آج ایک سمندر ہے، آج بھی ہے وہ سمندر جس کو بحر مردار بولتے ہیں، کوئی جانور، کوئی مچھلی، کوئی کیڑا اس کے اندر آج تک زندہ نہیں رہ سکا، اتنا کڑوا پانی ہے اس سمندر کا۔ وہ سائنسدانوں نے بتایا کہ جب اللہ نے اوپر سے پٹکا اس بستی کو، اتنے زور سے گھس گئی اندر، وہ بستی کے نیچے سے پانی نکل کے آ گیا۔ اتنا خطرناک پنشمنٹ کیا ہے اللہ رب العالمین لوط علیہ السلام کے قوم کو دیا تھا۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتے وہاں پر کیا بن کر گئے؟
مہمان بن کر گئے. تو لوط علیہ السلام مہمانوں کی عزت کو اپنی عزت بتا رہے ہیں. مہمانوں کی عزت جانا مطلب میرے گھر کی عزت چلے جانا. اپنی لڑکیوں تک کو اٹھا کر دینے کے لیے تیار ہے شادی کے لیے، لیکن اپنے مہمانوں کی کبھی بے عزتی کرانا نہیں چاہ رہے یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام. اسی طرح اور آگے بڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ ہم سورہ کہف تو پڑھتے ہیں نا ہر جمعہ، پڑھ کر آئے سورہ کہف. دعا کریں اللہ سے جو لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ انہیں توفیق دے، جو پڑھ چکے ہیں اللہ ان کو قبول فرما لے ان کے سورہ کو. سورہ کہف کے اندر اللہ نے موسیٰ اور خضر کا واقعہ بیان کیا ہے. استطعما اہلہا، موسیٰ اور خضر جا رہے تھے، ایک بستی کے اندر پہنچے، بھوکے ہو گئے. بستی والوں کو جا کو بولے استطعما، بھائی ہمیں بھوکے ہیں، مہمان ہیں، ہمیں کہاں کی مسافر ہے، دور سے سفر کر لے کو آتے ہیں، ذرا ہمیں کھانا کھلا دو، ہماری مہمان نوازی کرو. بستی والے اتنے کنجوس تھے، اتنے کنجوس تھے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان کی مہمان نوازی کو ٹھکرا دے، کبھی مہمان نوازی نہیں کرے. آج ہمارے لوگاں بھی ہے نا، بڑے کنجوس ہے. دیکھنے کو تو اللہ بڑی دولت دیا ہے، اچھے کاموں میں کبھی پیسے نکالتے نہیں. کس میں نکالتے نہیں؟ اچھے کاموں میں کبھی پیسے نکالتے نہیں. بھائی ذرا چیریٹی ٹرسٹ قائم کریں گے، 4 لوگوں کی مدد کریں گے، مسجد کو اچھے سے ڈیولپ کریں گے، اچھا مینجمنٹ قائم کریں گے، اچھے لوگوں کو لا کر رکھیں گے یہاں پر تاکہ ہمارے قوم کی اصلاح ہونا، ہمارے لوگوں کی اصلاح ہونا. آگے آؤ بولے تو ذمہ داری لینے کے واسطے آ جاتے. کیا لینے کے واسطے؟ میں پریسیڈنٹ بنتوں، میں سیکریٹری بنتوں، میں فلاں بنتوں، یہ سب لے لیتے. آگو جب پیسوں کی بات آتی سب پیچھے کیا ہو، پتلی گلی پکڑ کو نکل جاتے. یہاں پر 1 روپیہ باہر جھڑاتے نہیں اپنا اچھے کاموں میں. وہ اگر گھر کا معاملہ آن دے، بیٹی کی شادی آن دے، قرضہ کر کو لگ شادی کرتا بیٹی کی. کیا کر کو؟ قرضہ کر کو ہندے بیٹی کی شادی کرتا. کئی کو گھر کی عزت، کس کی عزت؟ گھر کی عزت چلے جاتی یہاں پر. وہ بھی سوسائٹی کو دیکھ لے، اللہ سب کو دیا نا، 4 پیسے قائم کر وہاں پر. نہیں ہوتا نہیں. وہ اتنے بڑے کنجوس آج کل، وہ بولتے نا مکھی چوس بن گئے لوگاں. کون سے چوس؟ مکھی اگر دودھ میں گری تو بھی اٹھا پر چوستا کرتے ہو رہے ہیں، دودھ وہ مکھی کے اندر لگ گیا ہے بول کو. ایسے لوگاں تک ہے آج ہمارے اندر، ہمارا دودھ مکھی میں لگ گیا ہے نا بول کو پر تک چھوڑتے نہیں ہے لوگاں. اتنے مکھی چوس بن گئے آج ہمارے لوگ. تو موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں استطعما اہلہا، جب گئے اس علاقے کے اندر، جب ان سے ڈیمانڈ کیا کہ ہماری مہمان نوازی کرو، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، ان لوگوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَ، اتنے میں کہ ایک دیوار گر رہی تھی وہاں پر. خضر گئے جا کر وہ دیوار سیدھی کر ڈالے اٹھا کو. بڑے غصے میں آ گئے حضرت موسیٰ، اتنے کنجوس، جسٹ کھانا کھلاؤ کو تو کھانا کھلے نہیں، تمہیں کیا وہ ان کی دیوار سیدھا کرتے ہیں فری میں جا کو؟ پیسے لینا تمہیں، ان کی دیوار سیدھی کرو کیا کرنا؟ پیسے پورے وصول کرنا. وصول کرنے تو اچھا رہتا نہیں تمہیں. کون بولے؟ بڑے غصے والے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اسرائیل کی آنکھ پھوڑ ڈالے تھے نا، یاد ہے نا؟ جان نکالنے والے فرشتے کی آنکھ ہی تک پھوڑ ڈالے حضرت موسیٰ، اتنے غصے والے تھے. برداشت نہیں ہوا، ہماری ٹھکرا ڈالے، ہماری مہمان نوازی نہیں کر سکے، نو ان کی ہیلپ کرنے جاتے ہیں کیا تمہیں بول. باقاعدہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مہمان نوازی ہر نبی کی عادت ہے. کس کی عادت ہے؟ ہر نبی کی عادت ہے مہمان نوازی کرنا، لوگوں کا احترام کرنا. ہمارے نبی خود ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جسے اللہ پر ایمان ہے، آخرت کا دن پر ایمان ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کسی انسان کو مومن، کسی انسان کے مومن ہونے کی نشانی یہ ہے فلیکرم ضیفہ، وہ اپنے مہمانوں کی عزت کرتا ہے، ان کی مہمان نوازی کرتا ہے. اگر آپ کسی کو مومن دیکھنا چاہتے ہیں، بھئی ہماری سوسائٹی میں مومن کون ہے، ایمان والا کون ہے، تو نبی نے ایک نشانی بتا دی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. تو جا کر اس کی پرسنل لائف میں دیکھ لو انہیں مہمانوں کی کیسی عزت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی مثالیں ہیں اللہ کے نبی کی جو اپنی پرسنل زندگی میں اللہ کے نبی کیا ہے مہمانوں کی عزت کرے تھے. انشاءاللہ ایک 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ جمعہ کا ٹائم بڑا مختصر ہوتا ہے. 2 مثالیں آگے رکھ کر مہمانوں کے کیا آداب ہیں، کیا رولز ہیں، کیسے انہیں ریسیو کرنا ہے، چند چیزیں کہ میں آپ کے سامنے بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. سب سے پہلا واقعہ، ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آتا ہے، آ کر بولتا ہے کہ اللہ کے نبی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ، میری مہمان نوازی آپ کرو، میں بھوکا ہوں کئی دنوں سے. اللہ کے نبی سیم ٹائم اپنے 9 بیویاں تھے اللہ کے نبی کی اس وقت، 9 بیویوں کے گھروں میں اللہ کے نبی لڑکوں کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کہلوا بھیجتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہے دیکھ کو آؤ جا کو.
ہمارے بیویوں سے جا کر پوچھو کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے کیا. لوگ جا کر جب سارے بیویوں کے گھروں میں پوچھ تاچھ کرتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ملتا کھانے کے لیے اللہ کے نبی کے گھر میں. یہ ایک دانہ تک کھانے کے لیے نہیں ہے اللہ کے نبی کے گھر میں. سیدھا آتے ہیں لوگ، آ کر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم نے سارے گھر تلاش کر لیے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. اس وقت اللہ کے نبی چاہے تو بول سکتے تھے نا بھائی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے چلے جاؤ بول کو. اللہ کے نبی نہیں بولے، بس وہاں پر بٹھائے اس انسان کو، پوری مجلس میں اعلان کرے اللہ کے نبی آج کون ہے جو اس انسان کو مہمان بنانے والا ہے، آج کون ہے جو اسے مہمان بنانا چاہتا ہے. آپشن رکھے اللہ کے نبی. سب سے پہلے ایک صحابی ہاتھ اٹھائے، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے نو؟ حضرت ابو طلحہ انصاری ہاتھ اٹھاتے ہیں، اٹھا کر بولتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں اس انسان کی کیا مہمان نوازی کرنا چاہتا ہوں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا، آج میں اسے کھانا کھلاؤں گا. اللہ کے نبی ان کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ لے کر سیدھا جاتے ہیں اپنے گھر، جا کر وائف سے پوچھتے ہیں کہ آج مہمان رسول ہے، ہمارے گھر میں اللہ کے نبی کا گیسٹ آیا ہوا ہے، اسے کھانا کھلانا ہے، کہ کیا ہمارے پاس کچھ ہے کیا کھانے کے لیے. کیا کوشچن کرتے ہیں؟ کھانے کے لیے ہمارے گھر میں کچھ ہے. ذرا اس واقعے کو ہولڈ کر کے ہمارے گھروں کی حالت دیکھ لو. اگر کوئی اوپر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا، عورتیں بھی ہیں اوپر، اگر کوئی مرد کسی شخص کو مہمان بنا کر گھر کو لے کو گیا تو کیا بولتی ہے عورت؟ تھک گئی ہوں صبح سے کام کر کر کو، کیا ہو گئی؟ تھک گئی. کیا بولتی؟ تھک کو گئی. اور اوپر سے مجھے اتنے کاما ہے، میں تمہارا ویٹ کر لے کو ہوں، تمہیں کب آتے، مجھے کب پنور بلا لگ جاتے، کب چندول بلا لگ جاتے، کب گنٹر بلا لگ جاتے، میں کب شاپنگ کرنا، اس کا ویٹ کر لے کو ہے. تو تمہیں کیا وہ انفارم کریں سر کا اٹھا لے کو آ جاتا ہے کسی کو؟ تو اسے ہے نہیں ہے حالت کی ہماری. وائف کو انفارم کریں سر کا، دوسرے بلا لگ گئے تو انہیں چڑ کو بیٹھتی وہاں، میں تمہیں چا بنک ڈالنے کیا ان کو. کئی چیز آج ہمارے اندر انفارم کر کو تو آ سکتے تھے ایٹ لیسٹ میں جا ہوٹلاں کا لاکھ کھلا لو. کیا بولتے؟ ہوٹلاں بہت ہے چندول کے اندر، ہوٹلاں سے لاکھ کھلا لو تمہیں تمہارے مہمانوں کو. آج ہماری عورتوں کا حال ہے یہ. باقاعدہ ہم نے کانوں سے سنا ہے یہ چیزیں عورتوں کے اندر. باقاعدہ یہاں پر ابو طلحہ اپنی وائف کو کوئی انفارم نہیں کرے، سیدھا اس کا ہاتھ پکڑ کے لے کر چلے گئے اپنے گھر. جا کر سامنے سے وائف بولتی ہے کہ ایک پریشانی ہے. کیا بولتی ہے وائف؟ ایک پریشانی ہے ہمارے گھر کے اندر، نہ کھانا میرے لیے ہے نہ کھانا آپ کے لیے ہے، بس ہمارے بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے، اگر وہ کھانا ہم اٹھا کر اسے دے دیں گے تو ہمارے بچے بھوکے سو جائیں گے. کیا بولتی ہے وائف اندر سے؟ بچے بھوکے سو جائیں گے. ابو طلحہ بولتے کہ بھائی کچھ بھی کر لو، بچوں کو بہلا پھسلا کو سلا ڈالو تمہیں. بٹ اللہ کے نبی کا مہمان کبھی بھوکا جانا نہیں ہمارے گھر سے. اس کے بعد بچے سو گئے، اب سلا ڈالے بچوں کو، اب باری آتی کھانے کی. اب ظاہر سی بات ہے ایک جنا بیٹھ کو کبھی کھاتا نہیں کھانا، گھر والوں کو ساتھ میں بٹھا لے کوچ کھاتا. اب میاں بیوی دونوں آپس میں ڈسکس کرتے اب کیا کرنا. آپس میں ڈسکس کر کے یہ فیصلہ لیے کہ جیسے ہی کھانے کے واسطے ہمیں بیٹھتے تمہیں اشارے سے بتی گل کر ڈالو، لالٹین جو تھی نا اسے بجھا ڈالو، ہمیں ایکٹنگ کریں گے بس کھانے کی. سامنے والا مہمان پیٹ بھر کو کھانا کھا لیں دے، بس ہمیں ہاتھ اٹھانے کی ایکٹنگ کریں گے. ہسبینڈ وائف بن کو بٹ ایکٹنگ کرتے ہیں، سامنے والا پورا پیٹ بھر کو کھا کو چلے جاتا ہے. یہ واقعہ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ صبح ہو گئی. صبح ہونے کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں. جاتے ہی اللہ کے نبی خوشخبری سنائے اس صحابی کو. آپ کی یہ عادت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قرآن میں ایک آیت اتار دی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں گرچہ کہ انہیں خود ضرورت ہے. ان کے بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، خود انسان بھوکا ہے، اس کے باوجود بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. یہ لوگ اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان کی اس عادت کو قرآن کے اندر ایک آیت بنا کر چھوڑ دیا ہے. بولتے ہیں نا اصل اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے. کیا ہے؟ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنی فکر ہر کوئی کرتا ہے. اصل جینا تو وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے. کیا ہے؟ صحابہ کرام کر کے دکھائے یہ ساری چیزیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا نا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. بھائی اگر سکسس ہونا کا لیتے ہیں ایز اٹ از ان کی طرح کر کو دکھاؤ ایمان تمہیں، ان کی طرح عمل کر کو دکھاؤ کامیاب ہو جاتے تمہیں. میرے صحابہ ہر میدان میں اپنے آپ کو سیکریفائس کر کو دکھائے اللہ کے نبی کے سامنے. اللہ نے قرآن کے اندر ان کی بشارت نازل کری، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اسی طرح ایک دوسرا واقعہ حضرت ابو ہریرہ
کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ایک صحابی ہیں، وہ بولتے ہیں اپنے بارے میں کہ جب بھی مجھے بھوک لگتی تو میری حالت ایسی ہوتی کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا، تو اس وقت میں زمین پر لیٹ جاتا تھا، سیدھا سر کے بل ایسا لیٹ جاتا تھا اپنی بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا کبھی کبھار پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ کون بولتے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، 2 پیجوں کے اندر حدیث ہے، 2 صفوں کے اندر اتنی بڑی حدیث ہے۔ بولتے ہیں ابو ہریرہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیا، سو بھی لیا، کبھی مجھے بھوک مٹی نہیں، سیدھا اٹھ کو جا کر رستے میں بیٹھ گیا۔ کہاں؟ ایک رستے میں بیٹھ گیا حضرت ابو بکر کا انتظار کرتے ہوئے کہ ابو بکر آئیں گے، مجھے مہمان بنائیں گے، اپنے گھر لے جائیں گے۔ رستے میں بیٹھ کر ہوں، حضرت ابو بکر آ گئے، اٹھ کو سوال دیکھو کیسا کرتے ہیں۔ اے ابو بکر، قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کھانے کا ذکر کرا، وہ آیت کہاں ہے ذرا بتاتے کیا تمہیں؟ ڈائریکٹ پوچھے نہیں، کھانا دو بول کو، کیا بولتے ہیں؟ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ کھانے کا ذکر کر کو ہے، وہ آیت کہاں ہے ذرا بتاؤ مجھے۔ حضرت ابو بکر پہچان لیے کہ اسے بھوک لگ کو ہے، انہیں کھانا کھانا چاہتا ہے۔ ابو بکر وہاں پر کیا بولے؟ بھائی معاف کر دو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ وہاں سے نکل گئے حضرت ابو بکر۔ اس کے بعد وہ رستے میں بیٹھ گئے حضرت ابو ہریرہ۔ پھر حضرت عمر آئے، عمر آتی ان کو بھی کھڑا کرے وہاں پر، پھر وہ کوشچن کرے کہ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے جس میں اللہ کھانے کا ذکر کرے، وہ آیت کہاں ہے ذرا بتاؤ مجھے، وہ آیت میرے سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ حضرت عمر بھی پہچان لیے کہ انہیں بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، پھر بولے بھائی مجھے معاف کر ڈالو، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں بھی چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، عمر بھی چلے گئے۔ تیسرے موقع پر اللہ کے نبی آتے ہیں، آ کر دیکھتے کچھ بھی سوال نہیں کرتے، اللہ کے نبی دیکھتی فیس ریڈنگ کر لیتے۔ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہنس ڈالتے دیکھتے رہنے کو، اور بولتے کہ میرے صحابی کو بھوک لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ یہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ نبی کہتے ہیں الحق معی، الحق معی، چلو میرے ساتھ، یہاں سے میرے گھر چلتے ہیں، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے، تمہیں کھانا کھلانا ہے، چلو میں لے کر چلتا ہوں اپنے گھر۔ جب جاتے ہیں اللہ کے نبی گھر پر پہنچتے ہیں تو ایک دودھ کا پیالہ تھا جس کے اندر دودھ رکھا ہوا، ایک باؤل تھا، ایک پیالہ تھا جس کے اندر اتنا تھوڑا دودھ ہے رکھا ہوا تھا۔ نبی نے کہا کہ بھئی یہ کون دیا؟ حالانکہ نبی کا بھی نہیں ہے وہ، لوگوں نے کہا کہ ایک شخص ہے جو آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے یہ دودھ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ اٹھا کر حضرت ابو ہریرہ کو دیتے ہیں۔ ابو ہریرہ بولتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پیالہ میرے ہاتھ میں آیا، میرا من کرا کہ پورا کا پورا دودھ پی لوں۔ اللہ کے نبی وہاں اسٹاپ کرے، مجھے پینا نہیں ہے، کنڈیشن کیا ہے تمہاری؟ یہ دودھ پینا نہیں تمہیں، یہ ڈور کھولو، باہر جتنے لوگ دکھتے ہیں سارے لوگوں کو پلا کو پینا تمہیں ہے، سو دودھ اتنا چھو۔ ابو ہریرہ پریشان، اب بھائی دودھ تو اتنا تھوڑا ہے، دروازہ کھولتے ہیں 80 لوگ ہیں باہر، کتنے؟ 80 لوگ باہر ہیں جن کو اصحاب صفہ بولتے ہیں، اصحاب صفہ جن کو بولتے ہیں، غریب صحابہ، 80 صحابہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بھوکے ہیں وہاں پر۔ ابو ہریرہ دروازہ کھولتی دیکھ تو ان کو پسینے چھڑ گئے، یہاں پر دودھ دیکھے تو اتنا ہے، پینے والے اتنے زیادہ ہے۔ لن تبلغونی، لا تبلغونی، یہ دودھ تو مجھ تک پہنچتا نہیں، اب بھول جانا میں دودھ کو۔ اب کیا بولے حضرت ابو ہریرہ؟ یہ دودھ کو بھول جانا میں، اب لیے سیدھا پی بھی سکتے نہیں تھے نا، اللہ کے نبی کھڑ کو ہے وہاں پر۔ کون کھڑے؟ اللہ کے نبی سامنے کھڑ کر ہے، پی بھی سکتے نہیں دودھ، لے کو گئے سیدھا لے جا کو پہلے صحابی کو دیتے ہیں، بھائی پیو۔ انہوں جیسے ہی پینا اسٹارٹ کرے، ان کے کٹورے میں سے نگاہ ان کی، ابو ہریرہ کی نگاہ پوری ان کے کٹورے میں سے، کام پورا پی ڈالتے کہ انہوں بول کو پیتے ہیں، نکالے دیکھے ابو ہریرہ کٹورے میں، ہاں تھوڑا بچ کو ہے لے، بھی سامنے والے ایک پارسل کرے، ان بھی پیا، اس کے کٹورے میں بھی دیکھے، اس میں بھی تھوڑا بچ کو تھا، ایسی پورا کٹورا 80 لوگوں میں چلے گیا۔ ہو جانے کے بعد آخری انسان کٹورے میں پی کو حضرت ابو ہریرہ کو لا کر دیتا ہے، دودھ ویسے ہی ہے۔ اس کے بعد 80 لوگ پیتا لے، وہ پیٹ بھر کو پیے وہ دودھ، 80 لوگ۔ مسلم شریف کی 2 صفوں میں حدیث ہے، پورا پینے کے بعد جب اللہ کے نبی کے پاس لے کر گئے کٹورا، تو اللہ کے نبی نے کہا انا وانت، انا بقیت وانت یا اباہر۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ بقیت انا وانت، انا مانے میں، انت مانے تو، اب تو اور میں باقی ہیں، یہ ہمارے دونوں کا دودھ ہے، اب دونوں آپس میں شیئر کر لیں گے اس کو۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے ابو ہریرہ سے کہا کہ تم پیو اس دودھ کو پہلے۔ ابو ہریرہ لے کر پیتے ہیں دودھ کو، ایک گھٹ پینے کے بعد کٹورا نکال کے اللہ کے نبی کو دینے جاتے ہیں، ایسا اللہ کے نبی بولتے ہیں نہیں پھر پیو تم، اشرب، پھر پیو، پھر لے کر پیتے ہیں، پھر اللہ کے نبی کو دینے جاتے ہیں ابو ہریرہ، اللہ کے نبی پھر بولتے ہیں اشرب، تم پیو، 3 بار اتنا زیادہ پی لیتے ہیں۔ اللہ ابو ہریرہ بولتے ہیں اے اللہ کے نبی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میرے پیٹ میں تھوڑی بھی جگہ باقی نہیں ہے، اگر ہوتی تو پی لیتا تھا میں۔
پیٹ بھر کر 80 لوگوں کو پلا دیے، ابو ہریرہ کا پیٹ بھر دیے، اس کے بعد جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پی رہے ہیں۔ نبی بھی بھوکے تھے یہاں پر، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آخری میں سب سے پی رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے مہمان نوازی۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کئی مثالیں ایسی ہیں جو مہمانوں کی عزت کرنا، ان کی مہمان نوازی کرنا، اس پر کیا ہے، ثبوت ہے، ایویڈنس ہے۔ آپ جائیے پڑھیے، قرآن کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم لوگ کیا ہے، کچھ آداب مہمانوں کے، ہوسٹ کے کیا آداب ہیں، گیسٹ کے کیا آداب ہیں، دونوں کو ملا کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کیا کریں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کو اپنی لائف میں لانے کی کوشش کریں گے، جو غلطیاں ہمارے اندر ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا ادب جو آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ ہم میں سے ہر انسان کی زندگی میں ہے۔ یہ امیر نہیں، غریب نہیں، مڈل کلاس نہیں، تھرڈ کلاس نہیں، رچ پرسن نہیں، ہر انسان کی زندگی میں کیا ہے، یہ چیز ایک نہ ایک دن آتی ضرور ہے۔ پہلا ادب جو قرآن حدیث ہمیں بتاتے ہیں، مہمانوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا۔ کس سے؟ خندہ پیشانی۔ سمجھے ورڈ یہ؟ سمجھ میں آیا؟ خندہ پیشانی کس کو بولتے ہیں؟ یہ سب سے پہلی کنڈیشن ہے، جو گیسٹ جب ہمارے گھر آئیں تو پہلا جیسے ویلکم کرنا ہے نا، ویلکم کرنے کے لیے پہلا طریقہ خندہ پیشانی۔ آیا نہیں آیا سمجھ میں؟ نہیں آیا؟ خندہ پیشانی بولتے ہیں مسکرا کر ملنا، چہرے کے اوپر جھلیاں ڈال لینا، نہیں آ گئی مصیبت بول کو، خوشی سے ملنا، سامنے والے کو اچھے سے ویلکم کرنا، اس کو بولتے ہیں خندہ پیشانی۔ کیا بولتے ہیں؟ خندہ۔ آج کچھ لوگ رہتے نا بڑے اچھے سے کال کرتے، میری مثال دیتا ہوں۔ ایک بار مجھے کال آیا فون میں، رات میں، وہ بھی جمعہ کے دن نماز کے بعد دعوت ہے ہماری، تم نا کمپلسری آنا، سوچ تمہیں تمہارے کام ہے تو چھوڑ لے کو، نماز کے بعد سیدھا ہمارے گھر کو آنا، تمہیں بڑا پریشر ڈالے اٹھا کو، نہیں تو تمہارے سے بات آنی، یہ نہیں وہ نہیں بول کو۔ گئے دوسرے دن جمعہ کی نماز پڑھ لے، گھر کو گئے تو سب جنے موجود ہیں، انہوں نے ہے وہاں، انہیں چھوڑ کو پورے ہیں وہاں پر۔ اصل فون کر کو انوائٹ کرے اس والے نہیں ہے وہاں پر۔ یہ چل رہا آج ہمارے معاشرے کے اندر، ایک طرح سے انسلٹنگ ہے یہ مہمانوں کی۔ آپ تو ویلکم، تو آپ تو انوائٹ تو اچھے سے کر رہے ہیں، لیکن جب ریسیو کرنے کی باری آتی ہے آپ وہاں سے کیا ہے، بھاگ رہے ہیں وہاں پر۔ بہانہ آیا تھا ایک اچھے سے، بھئی بزی ہو گیا ہوں میں، کاما کرنے والے کون بھی نہیں تھے گھر میں، سو ہم بزی ہو گیا تھا میں، کیا بھی سمجھو نکو تمہیں، اچھے سے آکو منہ پہ بول ڈالتے یہ چیز، وہاں سے جاتے نا، نکلتے رہتے نا، جب آتے انہوں کیا بھائی کھا لیے اچھے سے، کیا بھی تکلیف ہوئی نہیں نا تمہارے کو، کیا تو کمی ہوئی کیا، اچھے سے مسکا لگا کو تسلی دے کو بھیجتے۔ جب بولے تو ہمیں کہاں گئے تھے جی، اسٹارٹنگ میں تمہیں دکھے نہیں نا، بولے تو کاما کرنے والے کون بھی نہیں تھے گھر میں، ہم بزی ہو گئے تھے۔ ہمیں اللہ کے نبی بھی بزی تھے، ان کو بھی ٹینشنات تھے، اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، یہاں پر حدیث پر عمل کر کے دکھائے کہ مہمان کون بھی رہندے، انہیں اللہ کا مہمان ہے، میرے گھر آیا ہوا ہے، اللہ نے اس کا رزق میرے پاس رکھا ہوا ہے، مجھے کھلانا ہے اس کو۔ اور دوسری چیز، آج ہماری غلطی کیا ہے معلوم؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ کیا ہے؟ اسپیشل ٹریٹمنٹ۔ اور دوسرا وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ کیا ہے؟ وی آئی پی ٹریٹمنٹ آج ہمارے اندر بہت پایا جاتا ہے چیز، وی آئی پی ٹریٹمنٹ۔ کوئی بھی فنکشن رہتا ہم انوائٹ کرتے لوگوں کو، ایک کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے، اچھا بیہیویئر، اور دوسرے کو پکڑا لیتے بھی نہیں ہمیں۔ بیچارہ ایک جنا کھڑکو ہے، اچھا جا کو بات کرتے ہیں، دوسرا ہاتھ مطلب ہانچ کھڑے ہیں انہیں، اسے کون بھی پوچھ کو دیکھنے والا نہیں ہے، حالانکہ انوائٹ انیس کرا سو یہاں پر۔ یہ چیز ہے یا نہیں ہمارے اندر بولو؟ ایک کو اچھا خاصا وی آئی پی ہے، اسے بلا کو ایسا رکھتے، اس کا کھانے کا انتظام، اس کے رہنے کا انتظام، اس کے ڈریسنگ روم سب کچھ ہم ارینج کر دیتے، ایک اور انسان اسے پوچھ کو دیکھنے والا تک نہیں ہے۔ ہاں بھائی ہوتا تمہارا دوست، تمہارا یار، تمہارا ریلیٹیو کون بھی رہندے، بٹ دونوں کو تم نے ایک ساتھ انوائٹ کیا ہے نا یہاں پر، دونوں کے ساتھ ایک طرح کا برتاؤ کرو یہاں پر۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیز نہیں ہے، آداب کے خلاف، رولز کے خلاف کیا ہے، ہم لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلم شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتاتے ہوئے مہمان نوازی کے اس میں کہا ہے، شر الطعام طعام الولیمہ، دنیا میں سب سے بدترین کھانا اگر کوئی ہے تو ولیمے کا کھانا ہے۔ کس کا کھانا؟ مسلم کی حدیث ہے، دنیا میں سب سے بدترین کھانا، سب سے غلیظ کھانا اگر کوئی ہے تو ولیمے کا کھانا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ صحیح ہے کیا بات؟ بولو بھائی صحیح ہے یا نہیں؟ ہمیں سبھی ولیمے کچھ نہ اٹینڈ ہونے کا، پلو سب کا کٹ جاتا، اب شادی کون بھی جاتے نہیں، تھوڑے لوگ ہیں نا شادی کا اٹینڈ کرتے نہیں، ولیمے جگ کھا کہیں گے بول کو نزدیک رہتا نا ہے ہمارا بچہ، تو نبی بولتے شادی کا نہیں، ولیمے کا کھانا سب سے بدتر کھانا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی آداب بتاتے ہیں
کہ اس ولیمے کے اندر ان لوگوں کو انوائٹ کیا جائے جو آنا نہیں چاہتے ہیں. فون کرتے بھائی کتنا بھی کام رہتے ذرہ خود کے واسطے آج چلے جاؤ، تمہیں ایک کھانا کھا لے چلے جاؤ، بس وطا بھی نہیں ہوا خالی صورت دکھا کے چلے جاؤ، بٹ تم نہ آنا کمپلسری تمہیں ہماری شادی میں. تمہیں آئے نہیں، شادی ہوتی نہیں ہماری بچی کی، تمہیں آنا چاہنا. پریزر کر 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 کو ان کو کیا ہے بہت تکلیف دے دیتے ہیں، اور بلانے میں کیا ہے لوگوں کو اتنا ہم لوگ نکل جاتے ہیں کہ نبی نے کہا کہ ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اگر بس دعوت دینا آپ کا کام ہے، قبول کرنا نہیں کرنا اس کا کام ہے. وہ آپ پریزر پہ پریزر ڈالے جا رہے ہیں، اس کو آنا چاہنا ہے. اسی جگہ پر آپ کا ایک بھائی ہے یہاں پر جو انتظار کر رہا، جو ویٹ کر رہا، میرا بھیا مجھے فون کرے تو میں جانا شادی کے اندر بول کو. لوگ آپ کو بولتے بھائی تمہارے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے نا، تمہیں کیا وہ اب تک ریڈی ہوئے سر کا بیٹھے یہاں پر. بھائی بولتا یہاں سے بھائی بلایا نہیں انہیں، کیسا جانا میں شادی میں، جب سے ویٹ کرتا ہوں اس کا فون آتا بول کو اب تک فون آیا نہیں یہاں پر. ایٹ لیسٹ یہ تک بولا نہیں کہ کیا کریں گے، بیٹی کی شادی ہے نا، کچھ بھی انفارمیشن نہیں. انفارم نہیں سر کا میں کیسے جانا شادی کے اندر، تمہیں بولو. کئی ہمارے رشتہ دار ہمارا انتظار کرتے ہیں بیٹھ کر، انہوں فنکشن میں ہم نہ انوائٹ کرتے، شادی میں انوائٹ کرتے، لیکن ہم لوگ سب کو چھوڑ ڈال کو کچھ وی آئی پی لوگ رہتے نا ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں. سر انہوں آنا چاہتے نہیں ہماری شادی میں، پھر بھی ہمیں کیا پریزر ڈال ڈال کو ان کو بلاتے وہاں پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بدترین کھانا ہے جس کے اندر مالداروں کو انوائٹ کیا جائے اور کمزوروں کو چھوڑ دیا جائے. آپ 80 ویرائٹی نہیں 800 ویرائٹیز بنا لو، پیلس گراؤنڈ میں نہیں آسمان پہ آپ کے بچے کی شادی کر لو. نبی نے کہا تب بھی تمہارا دنیا کا سب سے غلیظ کھانا ہے، سب سے بدترین کھانا ہے. تو لہٰذا میرے بھائی یہ ہمارے اندر ایک چیز ہے، یہ غلطی ہے، اس کو نکالنے کی کوشش کرو. انسان انسان ہے، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو مڈل کلاس کا ہو کوئی بھی ہو، انسان ہونے کے ناطے ایک مہمان ہونے کے ناطے آپ کو اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے. سب سے پہلا ادب ہے. اور دوسرا ادب مہمان کا حق، اس کا حق کیا ہے، اس کا رائٹ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ جائزہ. مسلم شریف کی حدیث سے نبی نے کہا کہ کامل ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے مہمان کا حق ادا کرتا ہے، اپنے مہمان کی عزت کرتا ہے، اس کے حق کے برابر جتنا حق ہے اتنا پورا حق دیتا ہے. صحابہ سوال کرے وما جائزتہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مہمان کا حق کیا ہے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائزتہ یومہ ولیلہ، اس کا حق ایک دن اور ایک رات اچھے سے کھلاؤ کھانا، اس کو اچھے سے ویرائٹی جو کچھ تمہیں پکانا ہے پکا کے کھلاؤ، بٹ شو بازی کرنا نہیں، کبھی ریاکاری کرنا نہیں، دکھاوا کرنا نہیں، خرچہ کبھی کرنا نہیں. تھوڑے لوگ رہتے نا، تھوڑے مالدار ہمارے گھر کو آ جاتے لیکن ہمارے دوستاں رہتے ہیں پھر بھی کیا ہے ایک عجیب طرح کی گلٹی ہمارے اندر آتی فیلنگ، بھئی اتنے بڑے مالداروں کو ہمارے چھوٹے سے گھر میں کیسا بلا لے کو آنا، ہمیں کیسا کھانا کھلانا. سو اس کے لیے کیا ہے خرچہ لے کو ایک اچھے خاصے ریسٹورنٹ میں ان کا انتظام کرتے ہیں. نبی بولتے ہیں ضرورت نہیں، باقاعدہ ایک حدیث ہے نبی کی، اگر کوئی انسان مجھے مہمان بنائے اور کھانے میں بس بکری کا ایک کھر پکائے، کھر جانتے کس کو بولتے ہیں، جس پر بکری چلتی ہے نا، پورا پایا نہیں، آخری کا حصہ جس کو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں جلا کر. نبی نے کہا اگر وہ بھی پکا کر مجھے انوائٹ کرے تب بھی میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں گا. اپنا مائنڈ سیٹ یہ بنانا نہیں ہمیں امیراں کے گھر کچھ جانا، مالداراں کے گھر کچھ جانا نہیں. کوئی بھی انسان بلان دے ایٹ لیسٹ اس کا دل رکھنے کے واسطے کھانا کھا کو کامنٹ کرو نہ کو، کبھی بھی کیا نہیں کرنا، کمنٹ کبھی نہیں کرنا، نمک کم ہے مرچی کم ہے ہلدی کم ہے کچھ بھی بولو نہ کو، الحمدللہ بول کو اٹھ کو آ جاؤ، ورنہ اس کا دل جتنا دکھتا نا آپ سوچ سکتے نہیں کتنا دکھتا اس کا دل بول کر. تو نبی نے کہا کہ سب سے پہلا حق مہمانوں کا یہ ہے کہ وہ مہمان کو ایک دن ایک رات، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور مہمان نوازی 3 دن ہے. حق ایک دن، مہمان نوازی 3 دن. 3 دن تک آپ جو اپنے گھر میں بناتے ہیں وہ اس کو بھی کھلانا ہے، اس کے واسطے کوئی الگ سے پکانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جو تمہارے گھر میں پکتا وہ کھلاؤ 3 دن تک. اگر وما وراء ذالک، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انسان آپ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے فہو صدقہ، وہ آپ کے لیے کیا ہے صدقہ ہے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ چاہے تو اس کے لیے جو بھی آپ کھلائیں گے وہ آپ کے صدقہ کی کیٹیگری میں وہ کاؤنٹ ہوتا جائے گا. اسی طرح آگے ایک جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مہمان کے لیے، یہ تو میزبان کا ہو گیا، جو ہوسٹ ہے نا ان کا ہو گیا. اب مہمان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحل لمسلم ان يقيم عند اخيه حتى يقسمه، کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر میں اس وقت تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ وہ گنہگار ہو جائے.
مسلم کی حدیث ہے، اس وقت تک ٹھہرے رہے یہاں تک کہ وہ گنہگار ہو جائے۔ صحابہ فوراً سوال کرے، اے اللہ کے نبی وکیف یقسمہ، وہ گنہگار کیسا ہوتا آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ قال یقیم عندہ ولا شیء له یقری بہ، بھئی اتنے دن تم ٹھہر گئے اس کے پاس کہ تمہاری مہمان نوازی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، آخر اس تمہاری عزت انہیں کر سکتا نہیں، اب کیا نہیں کر سکتا؟ تمہاری عزت انہیں کر سکتا نہیں، عزت نہیں کرنے کی وجہ سے انہیں گنہگار ہو جاتا۔ آج ہماری حالت ہے نا، جیسی شادی کا، ابھی قریب میں ایک ہمارے رشتہ داروں میں ایک رشتہ ڈھونڈنے جا رہے تھے، ایک عورت نے کہا کہ ہمارے بچے کو ایسا رشتہ دیکھنا، ساس بھی گھٹ رہنا سسرے بھی گھٹ رہنا، ہمارا بیٹا گیا تو 1 مہینہ گھر میں پکا ڈالنا کہتے اسے، تبھی جا کر وہ گھر سے شادی کر لے کو آتے، 1 مہینہ کنٹینیو پکا ڈالی تو ساس وہ گھر سے نکاح کر لے کو آتے کہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر بولتے ہیں اتنا وقفہ نہ رکو کہ سامنے والا گنہگار بن جائے۔ آج ہمارے لوگوں گھر جمعی بن کو بیٹھ جاتے، بیٹھتے نہیں بیٹھتے، اس لیے بولتے نا گھر کی مرغی دال کے برابر کہتے، عزت رہتی نہیں تمہاری، پھر کیا ہے؟ گھر کی مرغی دال کے برابر ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بولے زر غبن تزدد حبن، گیپ دے دے کو ملو، 1 مہینہ 5 مہینے 10 سے 1 سال 2 سال گیپ دے کو ملو، محبت باقی رہتی۔ جا کو ان کے گھر میں بیٹھ گئے تو جو مرغی کی حالت ہے، جو دال کی حالت ہے گھر کے اندر، ویسی تمہاری بھی حالت ہو جاتی، تمہاری کبھی عزت نہیں کر سکتے انہوں۔ کیا بولے؟ لا یقریہ، تمہاری عزت نہیں کر سکتے، عزت نہیں کرنے کی وجہ سے انہیں گنہگار بن جاتے وہاں پر۔ تو لہٰذا یہ مہمان کا حق ہے۔ اور اسی طرح ایک آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور برائی ہمارے اندر جو بہت فیمس ہے، اس کو ہم لوگ کیا ہے ایک فارمیلٹی بنا لیے۔ کیا بنا لیے؟ ایک فارمیلٹی بنا لیے گیسٹ کے ساتھ۔ وہ کیا ہے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتکلف للضیف، ان نتکلف للضیف، سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، گیسٹ پورے بیٹھ کو ہے، ایک بار بولو دال لو بول کو اتنا اچھا بات اسے شوگر بی پی پتہ نہیں کتنے بیمارے ہاتھے، ڈاکٹر منع کرے ہاتھا کھاؤ نہ کو بول کو، پریزر کر کو دال لو بول کو، انہیں پلیٹ اٹھا لیا تو بھی پلیٹ کھینچ کو ڈالتے اس کے اندر میں، ڈاکٹر منع کر ڈالا میٹھا کھانا نہیں، گوشت کھانا نہیں، پلاؤ کھانا نہیں، اور تمہیں مسالے کی چیزیں نہیں کھانا، پھر بھی مہمان نہ بول کو اس کے پلیٹ میں بھر کو ڈال ڈالتے۔ اللہ کے نبی نے کہا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، یہ چیز تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نہانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم فارمیلٹی سے بچ جائیں۔ اسلام کے اندر فارمیلٹی نہیں ہے، پریزر ڈالنا کسی کے اوپر نہیں ہے اسلام کے اندر۔ آپ خود رکھ دو کھانے کے اندر، پہلے بار آپ کا حق ہے، اب بول دو دال لو بول کے، وہ اس کو جتنا ہونا اتنا کھا لیتا انہیں بیٹھ کر وہاں پر، کوئی آپ زبردستی کرنے نہیں جانا۔ اور اسی طرح تیسری چیز، جب مہمان نوازی جب کرتے نا، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی کبھی کرنے نہیں جانا۔ آج کھلا بولتا ہوں میں، ایک مالدار کی شادی میں 15-20 غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے آج، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ ایک مالدار کی شادی میں 15-20 غریب بچیوں کی شادی ہو جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلو کھاؤ، واشربو پیو، والبسو پہنو، وتصدقو کھانے پینے پہننے کے بعد اگر بچ گیا صدقہ کرو، سامنے والے کو دو۔ کیسا دینا؟ بغیر اسراف ولا مخیلہ، فضول خرچی کرو نہ کو، فخر کرو نہ کو، پراؤڈ کرو نہ کو۔ بولتے نا اگر کسی غریب کے گھر کو چلے گئے ہمیں کھانے کے لیے، اگر کھانے میں نمک کم پڑ گیا، دال میں اگر کھٹا کم پڑ گیا تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے گھر کو دکھاتے کیسا کھلانا کی دعوت ہمیں، ہمارے گھر کو دکھاتے مہمان نوازی کیسا کرنا کی، بڑا تکبر سے بولتے ہیں ہم لوگ۔ شادیوں کے اندر ہوتا ہے چیز، اگر کوئی کولڈ ڈرنک نہیں رکھا، چکن کباب نہیں رکھا، میٹھا نہیں رکھا تو ہو گیا، گھر کو اے تک چھوڑتے نہیں، اس کی برائی کرنا۔ کیسی بھائی بلا کو انسلٹنگ کر ڈالا کیا انہیں؟ ہماری پلو ہمارے گھر میں بھی کھا لیتے تھے ہمیں، اصل رکھنا تو مین چیز رکھا ہے نہیں، پان رکھا نہیں انہیں، کولڈ ڈرنک رکھا نہیں انہیں، پتہ نہیں گھر کو اے تک چھوڑتے نہیں، اس کی برائی کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسراف کرو نہ کو، جتنا تمہاری حیثیت ہے اتنا ہی تم کیا ہے خرچ کرو، اس کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور چوتھی چیز، کبھی پیٹ بھر کو کھاؤ نہ کو کھانا۔ دعوت کی بات آتی ہے تو یہ بھی بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے کہا کبھی پیٹ بھر کو کھاؤ نہ کو کھانا۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، آدم کے بیٹے کے لیے چند نوالے کافی ہیں، تھوڑے نوالے کافی ہیں اس کی ریڑھ کی ہڈی، بیک بون کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ نہیں اگر اور کھانا چاہتا ہے، اب بھی زیادہ بھوک لگتی ہے، لا محالہ لا، اس کے لیے کوئی زبردستی نہیں ہے، بٹ ایک کام کرے، اپنے پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹ لے۔ کیا بولے اللہ کے نبی؟ اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، 3 کیٹیگریز۔
فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، ایک حصہ کھانے کے لیے، فثلث لطعامہ ایک حصہ کھانے کے لیے، وثلث لشرابہ ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ کس کے لیے؟ وثلث لنفسہ، کیا ہے؟ وثلث لنفسہ، اور ایک حصہ کس کے لیے؟ اینو پی کو پھر کھانے کے واسطے۔ ہمارے لوگ ہوش نہ کرنے کا، ٹھنڈا پیتے، اینو پیتے، ذرا پیٹ خالی ہوتی ہے اور ڈھکلتے دال کو۔ وثلث لنفسہ کس کے لیے؟ سانس لینے کے واسطے۔ جاؤ شادی کے اندر حلق تک کھالے کو آتے، کہاں ابھی کہاں کہیں کی بھی رہتی نہیں جگہ اندر سانس لینے کے واسطے، تبھی جا کو انہیلتی ہو جاتے، سو پرابلم، اس کی بیماری آ جاتی، فیوراں، پتہ نہیں کیا کیا آ جاتے کی وجہ اللہ کے نبی بتا دیے یہاں پر۔ سائنس آج بھی ڈاکٹر بولتے کبھی پیٹ بھر کو کھانا کو کھانا بول کو، یہ نبی ہمارے 1450 سال پہلے بول ڈالے اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے بول کو، لیکن آج ہمارے لوگ کبھی سنتے نہیں اور سب بھول جاتے ہیں۔ ہمیں پروگراموں میں گئے تو فیسٹیولس میں کہاں تو بھی رہتے، کوئی سا تو پروگرام رہتا نا، گھر کا اناگریشن رہتے، یہ رہتے وہ رہتے، دبا کو کھادال کو آتے، کبھی موقع ملتا نہیں پھر بول کو، لیکن وہاں اس ٹائم پہ کیا ہے ان کی ہیلتھ پرابلم ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو مہمان نوازی کے تعلق سے، لوگوں کے تعلق سے، لوگوں کی عزت کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ اللہ سے دعا ہے اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ اس کو سنے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ کریں گے عمل انشاءاللہ۔ کوشش کرو اللہ رب العالمین ہم تمام کو اپنی زندگی سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واہم واعظم اکبر۔